بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 14واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی آیت کہ نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ، یا تو آپ ایسا کریں کہ آدھی رات آرام اور آدھی رات عبادت، یا آپ ایسا کریں کہ 2 حصے آرام کرنے اور 1 حصہ عبادت کریں۔ یہ وجہ کیا تھی کہ اللہ اپنے نبی کی تربیت فرما رہے ہیں، ان کو تیار فرما رہے ہیں کہ اس کو ہم نے پورے عالم کے لیے ہادی بنانا ہے، پوری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنانا ہے۔ اس لیے ہمیشہ علماء نے لکھا کہ اللہ کی ہر چیز میں حکمت ہے، ورنہ ایمان سے کہیں کہ اللہ کے آگے کیا مشکل تھا کہ بھائی یہ جرات ہی نہ کرتے، اور اگر بھائیوں نے جرات کر دی تھی اللہ یعقوب علیہ السلام کو خبر فرما دیتے کہ جی فلاں کنویں میں 2 میل پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈال کے ہیں 2 منٹ میں نکال لیں، لیکن یہ ساری اللہ کی حکمت۔ اب جناب ایک اور اللہ کی حکمت دیکھیں کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ خدا کے قرآن میں آپ دیکھیں کہ بعض صورتوں میں کیسے عجیب عجیب آنے واقعات مبارک ہیں کہ سورت یوسف میں اگر آپ دیکھیں تو سارا مسئلہ جو ہے اس کی بنیاد خواب ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بنیاد جو تھی وہ کیا تھی؟ خواب تھی کہ انی رأیت احد عشر کوکبا، خواب۔ اچھا، پھر انہوں نے بھی خواب دیکھا کہ جنہوں نے آگے مسئلہ پوچھا تھا سجن کے اندر کہ انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، یہ بھی خواب تھا۔ اب جناب ایک بادشاہ نے ایک اور خواب دیکھا، وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان، 7 بقرات سمان يأكلهن 7 إجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا، اس نے خواب یہ دیکھا کہ 7 بقرات سمان، 7 گائیں ہیں تر و تازہ، لیکن 7 اور گائیں نکل آتی ہیں بالکل لاغر، کمزور، مریل سڑیل قسم کی، وہ ان کو کھا جاتی ہیں۔ پھر دیکھا کہ عجیب بات ہے کہ 7 سنبلات، سنبل کہتے ہیں جس میں دانے ہوتے ہیں، آپ نے گندم کا دیکھا ہے نا اوپر جو لگا ہوتا ہے، اسی کو کہتے ہیں عربی میں سنبل، جس میں دانے محفوظ ہوتے کہ 7 شاخیں ہیں اور اس میں دانے ہیں، اور 7 شاخیں ہیں بالکل سوکھی ہوئی، وہ سوکھی ہوئی سبز کو ختم کر دیتی ہے۔ بادشاہ خواب دیکھ رہا ہے۔ خواب جب دیکھا تو بادشاہ حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، اور صبح اپنے جو اس کی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ تھے، بڑے پڑھے لکھے سردار علماء اس کے زمانے میں جو بھی احبار وغیرہ تھے، ان کو بلایا، خواب تو نہیں پھر ہو گیا، مجھے بتلاؤ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، ان کو تم رؤیا تعبرون۔ انہوں نے جب سنا بادشاہ کی یہ بات، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ پریشان نہ ہوں، یہ خواب نہیں ہے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، بالکل آپ نہ گھبرائیں، یہ کوئی خواب نہیں ہے، تو ایسے ہے جیسے متفرق لکڑیاں ہوں تو کٹھی ہو جائیں خیال میں، حلم میں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو جب اس کا شعور سو جاتا ہے تو لا شعور جاگتا ہے، تو جب لا شعور جاگتا ہے تو جو دن میں واقعات اس کے سامنے گزرے ہوں وہ وہی رات کو اس کو نظر آ جاتی ہے، تو اضغاث احلام ہے، وہ خواب ہے ہی نہیں۔ اور ایسی باتوں کا ہم کوئی علم نہیں رکھتے، چلو اگر یہ خواب بھی ہو تو رویا جو ہے وہ ایک علم ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب جب خواب کی بات چلی، خواب کی تعبیر کوئی نہ دے سکا، بادشاہ کی پریشانی جو تھی وہ اور بڑھتی گئی، تو ساقی جو کھڑا تھا نا ساتھ، اس کو بات یاد، وقال الذي نجا منهما
وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ۔ جس کو پناہ مل گئی تھی اور جو چھوٹ گیا تھا، جو ساقی بن گیا تھا، وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، امت مانا مدت، کہ بڑی مدت کے بعد اب جناب اس کو بات جو تھی وہ یاد۔ اچھا ایک یاد رکھیں، ایک قرات اور بھی ہے، وَادَّكَرَ بَعْدَ أَمَهٍ، کہ اس کو یاد آئی نسیان کے بعد، امہ کہتے ہیں بھول جانا، کہ اتنی عرصہ بھول جانے کے بعد اب اس کو بات یاد آئی۔ اور پہلی قرات کے معنی امت معنی مدت طویلۃ، بہت مدت جب گزر گئی یاد آئی، اس نے کہا بادشاہ سلامت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، اگر مجھے آپ اجازت دینا، اگر مجھے جیل میں جانے دے تو میں آپ کو تعبیر لے کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا جناب وہاں تو ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ جو خواب کی تعبیر کا عالم ہے، ہم نے خواب دیکھا، اس نے تعبیر دی، اس نے پھر بادشاہ کو قائل کیا۔ قرآن تو اختصار سے بات فرماتا ہے، بادشاہ نے حکم دیا ابھی ایسی اگر کوئی بات ہے جلدی جاؤ، فوراً جائے، فوراً جائے۔ اب جناب فوراً جب آیا اور آنے کے بعد قرآن پاک کہتا ہے کہ اس نے بڑے اعزاز سے مخاطب کیا کہ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام مہربانی کریں آپ میں بتائیں کہ ایسے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں ہیں موٹی اور 7 ہیں دبلی، اور دبلی جو ہے موٹی کو کھا جاتی ہیں، اور 7 شاخیں جو ہیں وہ دانے دار اور 7 خالی ہیں وہ ان کو کھا جاتی ہیں، مہربانی کریں آپ میں تعبیر دیں، ہم بہت پریشان ہیں، تاکہ میں تعبیر لے کر لوگوں کے پاس پہنچوں، ان لوگوں کو جن کو اس تعبیر کا پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ شاہ نے پیغمبر ہے، یہ گلا نہیں دیا کہ اچھا 7 سال کے بعد آج تشریف لائے آپ۔ ہمارا کوئی آدمی ہوتا تو وہ تو کہتا جناب اس کو نکالیے، پھر آ گیا خواب کی تعبیر لینے کے لیے۔ آپ نے بالکل اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ بھی تم بھول گئے، تم نے نہیں کہا، تم نے کیا کیا، تم نے بڑی زیادتی کی، پھر آ گیا وہ خواب کی تعبیر لینے۔ یہ شاہ نے پیغمبر نے فرمایا بات سنو، اصل بات یہ ہے کہ تم اس خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ 7 سال کے لیے ایسا قحط پڑے گا، یعنی وہ مدعا اور مریل جانور جو ہیں گویا وہ غالب آ جائیں گے اور موٹے ختم ہو جائیں گے، اور آبادی والے دانے ختم ہو جائیں گے، اور جو خشکی ہے وہ غالب آ جائے گی، بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ 7 سال قحط کا ہے، اور 7 کا جو اشارہ ہے اس سے 7 نکلتے ہیں، 7 سال کا عرصہ ہے۔ لیکن بات سنو، تم ایسا کرو کہ بادشاہ سے یہ حکم جا کے بادشاہ کو سمجھاؤ کہ اب جو کاشت کریں اور جو زراعت کریں، جو دانے نکلیں، ان کو فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ، ان کو اسی کے اندر رہنے دیں، محفوظ کر، بس ضرورت کی چیز لے لیں، باقی محفوظ۔ اور خدا کی شان دیکھو کہ ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دانے کو اس کے اپنے خول میں رہنے دو، فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ۔ آج ہزاروں سال کے بعد یہ تحقیق ہو گئی ہے کہ آپ سیمنٹ کی عمارتوں میں رکھیں، آپ ان کے لیے خصوصی طور پر جناب سٹور بنوائیں، اور سٹوروں میں مختلف کیمیکلز کی آپ جو ہے صفائی کروائیں، لیکن ایک مدت کے بعد گندم کا دانہ ہو یا کوئی دانہ ہو وہ گل جاتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی چیز گھل لگ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس کو اپنے سکے میں، اپنی شاخ میں رہنے دے تو 10 سال نہیں 1000 سال پڑا رہے، خراب نہیں ہوتا۔ اس کو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا، آپ تو ماشاءاللہ جاتے ہیں اپنے ملکوں میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے نا بھوسے کے اندر گندم کو محفوظ کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ اپنے اصل میں محفوظ رہتی ہے تو خراب نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کمرے میں بند کریں، آپ سٹور میں بند کریں، آپ سیمنٹڈ سٹور بنا لیں، کچھ بنا لیں، لازماً خرابی ہو۔ اور یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے بتائی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ جو اس سال آبادی ہو نا اس کو محفوظ کریں، اور جب وہ قحط کے سال آئے تو ان سے گزارا کریں، تو اس سے قحط کے سال جب گزر جائیں گے تو آپ کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی نا، آپ کے پاس تو ذخیرہ موجود ہے۔ پریشانی تو ان لوگوں کی ہوگی جو ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بھی بتلا دیا کہ یاد رکھو
کہ 7 سال کے بعد جو ہے پھر ایک خوشی کا دور آئے گا، پھر راحت کا دور آئے گا، کیونکہ یہ اللہ کی سنت اللہ ہے کہ اگر کسی پر سختی آتی ہے تو اس کے بعد نرمی بھی آتی ہے، اگر کہیں قحط آتی ہے تو پھر اس کے بعد ہریالی بھی آتی ہے، اگر رات ہوتی ہے تو پھر دن بھی نکلتا ہے، اگر کسی آدمی پہ پریشانی کا ایک دور آ جائے تو اس کے بعد اللہ اس پریشانی کے بجائے اس کو راحت و آرام بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ انما العسر یسرا، ہر تکلیف اور شدت کے بعد آسانی جو ہے وہ لازم پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر دے کے بھیجا۔ اب جب اس نے آ کے بادشاہ کو تعبیر بتائی تو بادشاہ تو حیران ہو، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ میرے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں سارے درباری قسم کے وظیفے کھانے والے ہیں، تو کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا بات ہے، اور یہ تو اذغاث و احلام ہے، لیکن یہ ہے تعبیر۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحیح معنی میں عالم ہے، صحیح معنی میں معبر رویا ہے، اور صحیح معنی میں اعزاز و اکرام کا مستحق ہے۔ اور بادشاہ نے کہا وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ بادشاہ نے کہا کہ جلدی لے کے آؤ یوسف علیہ السلام۔ جب قاصد آ گیا، آزادی کے پروانے آ گئے، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاتا۔ میں کہا عجیب بات ہے، آپ کی آزادی کا پروانہ ہے، حکم ہے بادشاہ انداز۔ فرمایا بالکل نہیں، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، پہلے ان عورتوں کے بارے میں تحقیق کر جنہوں نے مکر کیا، جنہوں نے سازشیں کی، جنہوں نے مجھے بہلایا پھسلایا، ان کے بارے میں تحقیق کرو۔ میں جب یہاں سے نکلوں تو میرا دامن صاف ہو، یہ نہ ہو کہ چلو جی بادشاہ کو ضرورت پڑ گئی تو ایک مسئلہ بتا دیا تو بادشاہ نے چھوڑ دیا، لیکن وہ الزام تو اسی طرح میرے اوپر لگا رہے گا۔ اس لیے حضرت آقا انعام دار صلی اللہ علیہ وسلم نے شان یوسف کے بیان میں ارشاد فرمایا، کہنے لگے بھائی یہ تو یوسف کا کمال تھا، اگر ہمیں پروانہ ملتا ہم تو چلے جاتے، ہم تو فوراً چلے جاتے، ہم نہ کہتے کہ جی پہلے تحقیق کرو پھر بعد میں نکلیں گے۔ فرمایا یہ شان یوسف ہے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ حضور کی تواضع ہے کہ حضور اپنے پیغمبر بھائیوں کی شان کو بڑھایا کرتے تھے، لیکن اس سے بڑھانے والے کی شان اور بڑھ جاتی، کیونکہ جب آپ کسی عالم کے بارے میں عزت کا الفاظ استعمال کریں گے تو یہ آپ کی علم کی دلالت ہے۔ جب آپ کہیں گے جی نہیں فلاں تو بہت بڑے عالم ہیں، وہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں، ہم تو بھائی ان کے طالب العلم بھی نہیں بن سکتے، تو یہ دراصل کہنے والے کا اعزاز ہوتا ہے، اس میں اس کی کمی نہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ دراصل حضور پاک نے جو فرمایا نا کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کے بجائے ہوتے تو ہم تو صبر نہ کرتے، اپنی امت کو تعلیم دی کہ نبی کا مقام اور ہوتا ہے، تمہیں اگر کبھی ایسا موقع ملے تو پھیلا اٹھا لینا، تم تحقیق میں نہ پڑے رہنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تحقیق میں اور امتحان میں پھنس جاؤ۔ یہ تو مقام نبوت تھا جو یوسف علیہ السلام نے کہہ دیا، اگر تمہیں کوئی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فائدہ عطا فرما دے، کوئی رعایت مل جائے، کوئی موقع مل رہا ہو تمہاری جان بچنے کا تو فوراً بچا لو، تم اس بات کو آگے لمبا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اس لیے حضور کا ہر عمل جو ہے قیامت تک کے لیے چونکہ تعلیم تھا کہ آپ کے بعد نبوت کوئی نہیں، اس لیے دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ بھی ایک تعلیم ہے۔ آپ نے فرمایا جی پہلے تو تحقیق کریں۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کا مقام کرم دیکھیں اور مقام نبوت دیکھیں۔ فرماتے ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے مکر میں ہاتھ کاٹے تھے ان سے تحقیق کریں۔ زلیخا کا نام نہیں لیا، امراۃ العزیز کا نام نہیں لیا کہ اس سے تحقیق کریں، اصل تو وہ ہے جس کی وجہ سے سارا قصہ بنا، اسی نے دعوت دی، وہ عورتیں پھر بعد میں آئی نا، اصل سبب جو ہے وہ تو امراۃ العزیز ہے، لیکن چونکہ آپ ان کے گھر میں رہے تھے، وہ آپ کی محسنہ تھی، آپ نے ان کے گھر میں کھانا کھایا تھا، تو فرمایا جب ان کی بات چلے گی تو اس کو تو خود بخود بلا لیا جائے گا نا، میں کیوں نام لوں، میں تو اپنی طرف سے اس کا نام نہ لوں۔ تو یہ مقام نبوت ہے اور یہ مقام عظمت انبیاء ہے کہ آپ نے اپنی محسنہ کا نام لینا گوارا نہیں کرنا۔ اب جب بادشاہ کے پاس پیغام پہنچا، بادشاہ نے سب کو بلا لیا۔ قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه
بادشاہ نے فرمایا بتاؤ تم نے کیا کیا، کیوں یوسف علیہ السلام کو پھسلایا، کیوں بہلایا، کیوں مکر کیے، کیوں یہ سب کچھ کیا؟ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ۔ اب سب نے کہا کہ خدا کی قسم ہم نے تو یوسف پہ کوئی برائی نہیں دیکھی، خدا کی شان ہے، بالکل یوسف علیہ السلام پاک ہیں، یہ جو کچھ بھی کیا ہے ہم نے کیا ہے، ہماری زیادتی ہے، ہمارا قصور ہے، یوسف علیہ السلام پر کوئی الزام نہیں۔ اب جب جناب چونکہ جب ان کو بلایا گیا تو صاف بات ہے کہ امراۃ العزیز علیخا ہے یا جو ہے اس کو بھی تو بلانا تھا، کیونکہ اسی کے گھر میں تو یہ سارا واقعہ ہوا تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ سب نے اعتراف کر لیا ہے، قالت امراۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو کیسا انقلاب ہے، یہ وہی عورت ہے نا جس نے اپنے خاوند کو دیکھ کے یہ کہا تھا کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، کہ اس بندے کو کیا جزا ہونی چاہیے جس نے آپ کے اہل پہ ہاتھ ڈالا ہو، اس کے لیے تو عذاب دردناک ہو، اس کو جیل بھیجا جائے۔ آج وہ کچھ کتنی تبدیل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جذبات عشق جو تھے نا وہ ذرا تازہ تھے، اب پختہ ہو گئے تھے، اب وہ یوسف علیہ السلام سے 7 سال جدائی تھی اور یوسف علیہ السلام اتنے بڑے ابتلا سے گزرے تھے، تو اب بیوی کو بھی عقل آ گئی تھی کہ اب الزام لگانے سے کچھ نہیں بنتا، جو حقیقت ہے اس کو ظاہر کرنا چاہیے۔ اس لیے اس نے فوراً کہا کہ الآن حصحص الحق، اب تو بھائی سچی بات جو ہے کھل گئی، اب تو کوئی راز رہا نہیں۔ انا راودته عن نفسه، میں نے ان کو بہلایا تھا، پھسلایا تھا، اللہ کی قسم وہ تو پاک تھا، اس کا تو کوئی گناہ نہیں، اس نے تو جو بات کی ہے سچ کی ہے۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین۔ اب اس میں بھی دو قول ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ذالک لیعلم، تاکہ وہ جان لیں کہ میں نے خیانت نہیں کی اس کی عدم موجودگی میں، یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ کہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں اس لیے تحقیق چاہتا ہوں کہ ایک لمحے کے لیے بھی عزیز کے دل میں خیال آ جائے کہ شاید میں نے خیانت کی ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر بات واضح ہو جائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں یوسف علیہ السلام کے کلام کو اگر لیا جائے تو پھر اتصال کلام نہیں رہتا، کیونکہ پہلا کلمہ تو زلیخا کا ہے، امراۃ العزیز کا ہے کہ الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین۔ امراۃ العزیز نے کہا کہ میں نے بہلایا، میں نے دعو کیا، یوسف سچا ہے، اور آگے بھی اسی کا کلام ہے، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ امراۃ العزیز کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ اب عزیز کو بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی، میں تو مجبور تھی، میں تو اس کے جمال سے آگے مجبور ہو کے مدہوش ہو کے میں نے یہ کیا، اور اس کے بعد پھر میں نے گناہ تو کوئی نہیں کیا، صرف یہ ہے کہ میں نے ان کو مائل کرنا چاہا، میں نے ان کو اپنی طرف بلایا، لیکن میں نے کوئی خیانت نہیں کی، میں نے کوئی زنا نہیں کیا، میں نے کوئی ارتکاب فاحشہ نہیں کیا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اس کے ساتھ میں اپنے نفس کی برات کا بھی نہیں اظہار کر سکتی، کیونکہ نفس تو ہے ہی ایسی چیز کہ اس کے اندر اس قسم کے خیالات کی آبا جگہ ہو سکتی ہے۔ ہاں، مگر وہ لوگ جن پہ اللہ کی رحمت ہو اور جن کو اللہ معصوم رکھیں اور جن کی اللہ حفاظت کریں، اور میرا ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک بخشنے والے بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ محنت رحمت فرمانے والے بھی ہیں۔ تو یہاں تک سیدنا یوسف علیہ السلام کو آزادی ملی اور الزام سارے ختم ہو گئے، اور بڑے شان و تمطراق سے اللہ نے ہم کو جیل کی زندگی سے نکال کے قصر شاہی میں پہنچایا، اور بادشاہ اتنا متقد ہوا کہ اس نے کہا کہ اب میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے پاس رہیں، آپ میرے مقرب بن کے رہیں، آپ سارا اس نظام کو ہاتھ میں لے لیں، اب آپ کو میں علیحدہ نہیں جانے دوں گا۔ زندگی رہی تو بات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہم السلام کے ضمن میں دروس سابقہ میں ہم نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک اس مقام تک پڑھا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب جیل سے رہائی کا، آزادی کا پیغام پہنچا تو آپ نے آنے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ جب تک اس مسئلے پر بحث نہ کی جائے جو الزام مجھ پہ لگایا گیا اور نہ کردہ گناہ مجھے جیل میں بھیجا گیا، تو پہلے ان عورتوں کے بارے میں جنہوں نے سازش کی، جنہوں نے مکر کیا کہ نیتیں ان کی کھوٹی اور جیل میں مجھے بھجوا دیا، پہلے میرے دامن کی عزت و عفت کا فیصلہ کیا۔ تحقیق ہو گئی، ان خواتین نے بھی اعتراف کیا اپنے گناہ کا، عزیز مصر کی بیوی زلیخا یا رائل یا جو بھی نام تھا اس نے بھی اعتراف۔ اب بعض علماء کرام کی رائے مبارک یہ ہے کہ وما ابرئ نفسی، یہ ساری کلام جو ہے یہ بھی اسی امرأۃ العزیز، اور اکثر علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا کلام، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی شان نبوت کا، مرتبے کا مقام یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ میں نے اپنے عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے تو یہ بات کی ہے، لیکن کوئی آدمی، کوئی بھی انسان جو ہے فطرتاً اپنے نفس کی شوخیوں سے تو محفوظ نہیں رہ سکتا، یعنی تواضع فرمائی تاکہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بس میں صرف ان کو الزام دے رہا ہوں۔ جیسے آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو بڑے لوگ جو ہیں وہ محاورتاً یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی صرف آپ سے غلطی نہیں ہوئی، ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں، حالانکہ چاہے ان سے غلطی نہ بھی ہوئی۔ تو اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو نے فرمایا کہ میں بھی اپنے نفس کی برابری کرتا، نفس انسانی ہے، کسی وقت بھی خطا ہو سکتی۔ اسی جگہ ایک بات یاد رکھ لیں کہ یہاں اللہ نے قرآن میں جو قرآن کے لفظ ہیں وہ یہ ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، تو مفسرین کرام اور محققین علماء جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے نا، انسان کا نفس، یہ 4 قسموں پہ، بلکہ ایک حدیث مبارک میں بھی یہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تم جانتے ہو کہ ایک دوست ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کھلائیں، پلائیں، پہنائیں، اچھی عزت کریں، اچھا لباس دیں، احترام کریں تو وہ اور بگڑتا ہے، اور اگر آپ اس کو توہین آمیز رویہ اختیار کریں، وہ آئے تو بات نہ کریں، وہ آئے تو کھانا نہ پوچھیں اور بھوکا رکھیں اور اس کو سزا دیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ جانتے ہو ایسے ساتھی کو؟ صحابہ نے فرمایا حضور یہ تو بڑا برا ساتھی ہے کہ بھی عزت کرو، احترام کرو، کھانا کھلاؤ اور بگڑ جائے، اور اس کے ساتھ برائی کرو تو الٹا ٹھیک ہو جائے، یہ عجیب ساتھی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ نفس انسان، اس کو آپ جتنا مزے کرائیں نا یہ اور بگڑتا ہے، یہ اور پھیلتا چلا جاتا ہے، اور اس کے دماغ خراب ہوتے ہیں اور مطالبات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو 1 لاکھ مل جائے تو پھر یہ کہتے ہیں یار 1 لاکھ سے کیا بنتا ہے، آج کے دور میں 1 لاکھ تو بہت تھوڑا ہے، کم از کم 1 ملین تو ہونا چاہیے، ملین ہو جائے تو کہتے ہیں یار ملین سے بھی کیا بنتا ہے، لوگ تو بلائن میں کھیل رہے ہیں تو ملین پہ یار کیا۔ پہلے 2 کمرے میں رہتا تھا، زندگی گزر گئی، اب کوٹھی مل گیا تو کہتے یار یہ تو چھوٹی ہے، لان وان نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں آتا، تو یہ اور بگڑتا۔ اور اس کو بھوکا رکھو، اس کی مخالفت کرو، یہ جو مانگے نہ دو، اس کو ذرا کھینچ کے رکھو تو ٹھیک رہتا ہے۔ تو اصل جو ہے یہ نفس۔ تو اب علماء محققین یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نفس 4 قسموں پہ، ایک ہے نفس امارہ جو ہر وقت برائی سوچتا، اور ایک ہوتا ہے نفس ملہمہ جو اچھائی کا تصور بھی ڈالتا ہے دل پہ، اور ایک ہوتا ہے نفس لوامہ
نفس لوامہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اچھائی بھی ہوتی ہے برائی بھی ہوتی ہے، لیکن جب برائی ہو تو ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو، یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا، ایسی یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ بات کوئی ٹھیک نہیں لگی، اندر سے اندر ضمیر کو ملامت، یہ نفس لوامہ۔ اور سب سے اعلیٰ قسم جو ہے وہ نفس مطمئنہ، کہ وہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی، گناہوں سے دور، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول، ان کو جو راحت ملتی ہے نا وہ بادشاہوں کو بھی نہیں ملتی۔ اسی لیے کسی بادشاہ نے ایک اہل اللہ کے ولی حضرت بستامی کی خدمت میں عرض کیا، یا اور کسی بزرگ کا بھی واقعات آتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کچھ جاگیر وغیرہ کا انتظام کر دوں، تو نے فرمایا کہ تمہاری جاگیروں سے اللہ نے جو ہمیں یہ رات کی جاگیر بخشی ہے نا صبح تہجد کے وقت میں اللہ کی یاد کرنے کی، اس جاگیر کا کوئی مقابلہ ہی۔ ابھی آپ تو ماشاءاللہ چونکہ ڈاکٹر حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات آپ کا تو یہ چونکہ یعنی ایک علم ہے آپ کا، اسی سے رات دن واسطہ پڑتا ہے۔ ابھی آپ نے اخباروں میں بھی شاید پڑھا ہوگا کہ ایک نئی تحقیق آئی ہے کہ آدمی اگر اکیلے میں بھی ہو تو وہ ہیلو ہیلو کہتا رہے تو وہ ٹھیک رہتا، ورنہ اس کو یعنی دل کے دورے پڑنے کا امکان کم ہو جائے۔ یہ ابھی جدید لیٹسٹ تحقیق ہے، اور یہی بات ہم پہلے دن سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کرو، تم ہیلو ہیلو کیوں کرتے ہو؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کھڑے ہو بیٹھے ہو لیٹے ہو ہر حال میں اللہ کا ذکر، اور یہی وہ باتیں ہیں جو اللہ والے سکھلاتے ہیں کہ بھی ہر حال تیری زبان جو ہے رطب بذکر اللہ، تیری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر۔ آج اتنی عرصوں کے بعد یہ کفر بھی ماننے پہ آ گیا کہ زبان کی حرکت جو ہے انسان کو محفوظ رکھتی ہے دل کے دورے، اسی لیے آدمی پھر اللہ معاف کرے جب ایسی حالات ہو تو بولنا بند ہو جاتا ہے، اور ٹھیک ہو تو پھر بولنا شروع کرتا ہے۔ اور عام آدمی بھی پوچھتا ہے جی مریض کچھ بول رہا ہے، بولا چلو یار خیر ہے، پھر ٹھیک ہے، پھر بولتا تو ہے۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کو اللہ نے قرآن میں سمجھایا کہ مومن کا تو یہ کام ہی نہیں کہ وہ غافل ہو، اسی لیے اللہ نے انبیاء کو ایسے دل عطا فرمائے ہیں کہ ان کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آپ اگر دلوں کا علاج ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ سرجری میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں۔ بلکہ علماء نے اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ مثلا کسی آدمی کو ڈپریشن ہے، پریشانیاں ہیں، تو ایک تو وہی علاج ہے جو آپ کرتے ہیں کہ اسے گولی دے دیں، سلا دیں، یعنی زندہ ہے تو مار دیں، نیند موت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پہ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آپ فوراً وضو کریں، فوراً 2 رکعت پڑھیں اور 5-10 منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کا وہ ڈپریشن کہاں ہے۔ تو اس لیے بہرحال تو نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ ہے نفس۔ تو اسی لیے علماء محققین نے فرمایا کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، اس کے بعد نفس ملہمہ، اور اس کے بعد نفس مطمئنہ۔ اب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی جب تحقیق ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين۔ حضرت یوسف علیہ السلام مفسرین نے لکھا ہے کہ جب بادشاہ کی دربار میں آئے تو آپ نے عربی میں کلام، اچھا بادشاہ بڑی زبانیں جانتا تھا لیکن عربی اور عبرانی نہیں جانتا تھا، تو اب بادشاہ پریشان ہے کہ یہ کون سی زبان ہے، پھر آپ نے عبرانی میں بات کی تو بادشاہ کو عبرانی بھی نہیں آتی۔ بادشاہ نے اب دوسری زبانوں میں جب بات کی تو یوسف علیہ السلام وہ ساری زبانیں جانتے تھے، اس لیے قرآن نے بطور خاص اس بات کا ذکر کیا کہ فلما کلمہ، جب بات
کیونکہ انسان کا جوہر جو ہے وہ بات سے ہی کھلتا ہے، اور یہ بات ہی ہے جو انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پہ پہنچا سکتی ہے اور نیچے بھی گرا سکتی ہے۔ اس لیے بولنا جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ بڑا آدمی کو، جیسے کہ آپ کے محاورات میں بھی ہے کہ پہلے تولو اور بعد میں بولو، پہلے سوچ لو، وزن کر لو کہ میری زبان سے کیا نکلے۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کی، اور ایک مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے، دوسری تفاسیر میں بھی ذکر موجود ہے کہ بادشاہ نے اب بیٹھ کے، آگے قرآن میں بھی آئے گا انشاءاللہ، کہ بادشاہ نے کہا کہ اب ذرا مجھے آپ اچھی طرح بتائیں کہ میرا خواب، اس کی تعبیر اور اس کا حل۔ تو یوسف علیہ السلام نے جب اس کو اس کا خواب بتلایا، اچھا خواب میں وہ کچھ باتیں ایسی بھی تھیں جو بادشاہ نے ذکر نہیں کی تھی، یوسف علیہ السلام نے وہ بھی ذکر کر دی کہ آپ نے خواب جو بتلایا تو بڑا مختصر بتلایا، حالانکہ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا اور یہ بھی دیکھا۔ بادشاہ تو اور حیران ہو گیا، اور پھر اس نے کہا کہ حضرت اب اس کا حل کیا کہ 7 سال تو قحط پڑے گا، آپ بھی فرما رہے ہیں، تعبیر دے رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، حل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میں نے اسی وقت بھی بتا دیا تھا کہ یہ 7 سال جو شادابی کے ہیں اس کے اندر جو ہے حفاظت کی جائے اور غلہ جو ہے محفوظ کیا جائے، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں اتنا فیصد غلہ جو ہے وہ آپ محفوظ کر دیں، اتنی چیزیں محفوظ کر دیں، اتنی دالیں محفوظ کر دیں، اتنی اجناس محفوظ کر دیں، تاکہ آنے والے جو 7 سال قحط کے اس کے اندر ہم اسی کو تقسیم کریں گے۔ تو بادشاہ نے متاثر ہو کے کہا، انہوں نے کہا کہ جی بہرحال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ حل بتا دیا یوسف علیہ السلام، تو مہربانی کریں کہ آپ ہی قبول کریں آپ اس مسئلے کو، اور کوئی نہیں سنبھالے، آپ مہربانی کریں، ایسے معاملات میں ہمارے ساتھ رہیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سیدنا موسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو بادشاہ، اگر تم مجھے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو پھر ایسا کریں کہ یہ زمین کے اور تمام خزائن جو ہیں زراعت کے اور مالیات کے اور اقتصادیات کے جتنے امور ہیں پھر یہ میرے سپرد، اور تم مجھے اس میں حفاظت کرنے والا، سنبھالنے والا، یہ نہیں کہ نقصان ہوگا، نہ ملک کا، نہ عوام کا، نہ ملت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، حفاظت کرنے والا پاؤ گے، اور علیمن، اور مجھے علم والا بھی پاؤ گے کہ میں اس کو کیسے تقسیم کرتا ہوں اور کیسے سنبھالتا ہوں، انشاءاللہ تم دیکھو گے کہ میں اس کام کے جاننے والا۔ اب یہاں ایک اشکال علماء نے کیا ہے تفسیروں میں، جس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ کہنا کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے اور مجھے رکھ لو، اجعلنی علی خزائن الارض، تو کیا کسی عہدے کا طلب کرنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ شریعت اسلام میں، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ جو عہدے کا طالب ہو، آپ نے فرمایا اس کو عہدہ نہ دو، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں یہ لفظ بھی آتے ہیں کہ اگر تمہیں قاضی بنایا جائے، یعنی تمہیں حاکم بنایا جائے، مجسٹریٹ بنایا جائے، تو فرمایا کہ اگر تو بغیر تیری محنت کے، طلب کے، کوشش کے تمہیں خود بخود چن لیا گیا، بنا دیا گیا، پھر تو اللہ تیری مدد کریں گے، اور اگر تم خواہش کر کے اس عہدے پہ آنے کی کوشش کرو گے تو پھر تمہاری کوشش کے تمہیں سپرد کر دیا جائے، اور بندے کو جب اس کی سپرد کر دیا جائے تو آپ بات ہے وہ تو ناکام ہونا ہی ہونا، اللہ کی مدد ہی نہ رہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور کی خدمت میں 3 صحابہ آئے تو 2 نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں یمن کے علاقے میں آپ مہربانی کر کے عامل بنا دیں، تو آپ نے فرمایا کہ من اراد ان نستعملہ ما استعملناہ، جو طلب کرے مرتبہ یا عہدہ ہم اس کو نہیں دیتے۔ ابھی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ طلب نہیں کیا تھا، آپ نے ان کو بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر یوسف علیہ السلام تو پیغمبر تھے، نبی تھے، انہوں نے کیسے طلب؟
تو اس کا جواب جو ہے علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ شریعت یوسف علیہ السلام الگ ہے اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے. ہمیں اس شریعت کے احکام سے بحث کرنے کی کیا ضرورت. اور دوسرا علماء کرام نے فرمایا کہ یہ جائز ہے اس شریعت میں بھی اور اس شریعت میں بھی جائز ہے جب بندے کو یہ پتا ہو کہ میں اس معاملے میں انشاءاللہ 100% کامیابی کے ساتھ خدمت سر انجام دے سکتا ہوں اور اپنے آپ کو پیش کرے تو کوئی منع نہیں. نکاح ایسی ہے جیسے آپ کسی کو کہیں کہ یہ میری سرٹیفکیٹ ہیں میری شہادات ہیں تو ایسا مسئلہ نہیں. آخر آپ بتائیں گے کوئی تو اسباب کی حد تک بات کریں گے. ہاں اگر بطور تفاخر بطور ریا کہ جی میں ابھی ہوں اور میں جاننے والا ہوں تو وہ جائز نہیں. اور یوسف علیہ السلام سے تو کسی تکبر کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کے نبی. اور تیسری بات علماء نے یہ لکھا کہ کیا کافر بادشاہ سے عہدہ لینا جائز ہے, کیونکہ اس وقت جو بادشاہ تھا وہ تو کافر تھا. تو اللہ کا پیغمبر ایک کافر بادشاہ کے ماتحت رہ کے عہدہ قبول کریں تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ اگر اس میں اصلاح خلق کا مقصود ہو کہ بھی میں اس عہدے پہ رہ کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں اور میں اس عہدے پہ رہ کے آئندہ آنے کے لیے دین کو غالب کرنے کا کام کر سکتا ہوں تو پھر جائز ہے. جیسے کہ آج کل یورپ میں یا کسی کافر ملک میں شریعت میں سفر کرنا جائز نہیں, لیکن اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے, اگر آپ نے بزنس کرنی ہے یا آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ میں تو ان کو بھی جا کے دعوت دین دوں گا اور میں وہاں جا کر اسلام کی اسٹڈی کروں گا, کوشش کروں گا اور اسلام پھیلاؤں گا, محنت کروں گا, بالکل جائز. اور تیسری چیز جو ہے نا, اب دیکھیں نا اصل مشکلات یہ پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم نے قرآن شریف کو رکھ لیا ہے صرف دعا خیرات کے لیے یا ختم شریف کے لیے اور کسی مرنے والے پر پھیرنے کے لیے, یا آج کل ایک نیا رواج نکلا ہے کہ بھئی دولہا دلہن کی جب شادی ہو جاتی ہے تو کپڑا لے کر اس پہ قرآن رکھ لیتے ہیں, دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی اس کو قرآن کے سائے کے نیچے سے گزاریں گے. وہ ایک فاسقہ فاجرہ کو قرآن کے سائے کے نیچے گزارو گے تو کیا ولی بن جائیں گے جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی, جو ابھی غیر ہاتھوں سے میک اپ کرا کے تشریف لا رہی ہے قرآن کے نیچے گزرنے سے پاک ہو جائے گی. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ رام چندر سنگھ کے سر پہ قرآن رکھ دو تو کیا مولوی مکی بن جائے؟ یہ کیا بات ہے؟ جن نے ساری زندگی قرآن پڑھا ہی نہیں, ساری زندگی قرآن کے قریب ہی نہیں آئے, ان کے تو جدید لوگوں کے تو بچے اگر گھر میں قرآن اٹھا لے تو کہتے وہ آرام سے اوپر رکھ دو, اوپر رکھ دو, اوپر رکھ دو. بیٹا مچھوئیں بھی نہیں قرآن کو, آپ شیکسپیئر پڑھیں. آپ کو قرآن پڑھ کے کیا کام ہے؟ آپ تو پھر وہی بلا مولوی بن جائیں گے, قرآن کی باتیں کریں گے, 1400 سال پیچھے لے جائیں گے ہمیں. ہم آگے جانا چاہتے ہیں, مولوی ہمیں پیچھے لے جانا چاہتے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ ہمارا کعبہ بھی پرانا ہے. مولوی ہم تو پھنسے ہوئے ہیں نا, ہمارا کعبہ تو ہزاروں سال پرانا ہے, مدینہ منورہ بھی پرانا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی صدیاں بیت گئی, ہمارے پاس تو ہر چیز پرانی. ہم تو اس اصل کو نہیں چھوڑنا چاہتے. تو بہرحال یہ ہے کہ اصولی بات یاد رکھیں اور سمجھ لیں کہ دشمن جو ہے نا اس کی بڑی وسعت نظر. ہم نے قرآن کو رکھ لیا ان چیزوں کے لیے, لیکن دشمن نے ہماری کتاب سے, اللہ کی کتاب سے, قرآن سے فائز حاصل کر کے اس سے چیزیں لے کے آج وہ دنیا پہ جہاں بانی کر رہے ہیں, اور ہم جو ہے جناب بس وہی قرآن پڑھ کے ختم شریف پڑھ کے بھیک مانگ کے روٹی کھا رہے ہیں. نہ ایمان سے کہیں کہ آج جو نئی بحث چل پڑی ہے جینیات پہ, آج جو نئی بحث چل پڑی ہے تخلیق انسانی پہ کہ 10 ملکوں کے سائنسدانوں نے اکٹھے ہو کر انسان کی پیدائش کا مادہ منویہ جو ہے اس کا ڈیٹا بنا لیا ہے اور وہ دنیا کو جناب چیلنج کر رہے ہیں. مان سکیں قرآن نے تو تمہیں کہا تھا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, تم پڑھو, تم غور کرو کہ انسان کس چیز سے پیدا کیا گیا. یہ دعوت تو اللہ نے تمہیں دی تھی.
اس راز کے جاننے والے تو تم بنتے نہ کہ کافر بنتے. ان کی تو کسی کتاب میں ان کو نہیں کہا گیا، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں. اب تم فَلْيَنظُرْ کا معنی یہ تو نہیں تھا کہ صرف آپ اس نطفے کو دیکھو. ایک تو معنی تھا کہ تدبر کرو، اس میں غور کرو کہ انسان کو ہم نے کس چیز سے بنایا ہے. اچھا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، غور نہیں کرتے ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ بھائی اونٹ تو ہر وقت سامنے ہے. اسی طرح آج دیکھیں کہ پوری دنیا اسٹار وار اور پوری دنیا پہ جتنے آپ کے سیٹلائٹ ہیں اور جتنی دنیا کی یہ ساری جدید ترقیات ہیں، ایمان سے کہیں فضاؤں سے اس کا تعلق ہے. قرآن آپ کو بار بار کہتا ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ. قرآن آپ کو کہتا ہے فَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا. قرآن آپ کو کہتا ہے فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ. قرآن آپ کو کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. قرآن آپ کو کہتا ہے کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ. قرآن آپ کو کہتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ. یہ سارا وَالسَّمَاء سما سما پورا قرآن میں جو آسمان کی بحث بھری ہوئی ہے، اس لیے بھری ہوئی ہے کہ تم پڑھ کے خیرات مانگتے رہو. اور اگر ہم نے ان آسمانی رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آج ہم سے دشمن آگے کیسے بڑھ جائے. اگر ہم نے بھی فلکیات پہ اور ہم نے بھی اس راز کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی اور ہمارے دل و دماغ میں بھی اللہ کا قرآن اترا ہوتا جیسے کہ اقبال کے دل و دماغ میں اترا تھا. اسی لیے وہ کہتا تھا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. اسی لیے وہ جہاں بھی گیا اس کو کوئی کفر مروب نہیں کر سکتا. تو اب دیکھیں کہ قرآن نے کہا ہے نا کہ بھی حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ وزارت خزانہ میرے حوالے کرو. یہود نے سمجھ لیا کہ حکومت اگر قبضہ کرنا ہو تو اصل چیز خزانہ، اصل چیز اقتصادیات. کہ یوسف علیہ السلام نے یہی کنٹرول مانگا اور اس کنٹرول کی وجہ سے پورے مصر کے بادشاہ بن گئے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جیسا ذہین فتین اللہ کا پیغمبر چنا ہوا انسان بادشاہ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جی چلو آپ مہربانی کر کے مجھے ہوم منسٹر لگا دیں، وزارت داخلہ دے دیں، خارجہ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں یہ جعلنی علی خزائن الارض. داخلہ خارجہ تو تب مضبوط ہوگی پہلے گھر میں روٹی بھی ہوگی. جب گھر میں روٹی نہ ہو تو کیا داخلہ تو کیا خارجہ. تو اس لیے دشمنوں نے اس کو سمجھ لیا کہ آج اقتصادیات کا لیور ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں نہ چاہ لیتے ہیں. اب تو وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں نا کہ بیت المقدس بیچنا ہے $30 ارب لے لو. کھل کے بات کر رہے ہیں، وہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں کر رہے ہیں. کیونکہ پہلے بھی تو زمینیں آپ نے پیسے لے کے ان کو دی ہیں. مسلمان کا کیا ہے؟ جو لوگ اپنے بزرگوں کی قبریں بیچ کے کھا جاتے ہوں ان کے لیے بیت المقدس بیچنا کون سا مشکل ہے بھائی. اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو دشمن نے تو سمجھنے کی کوشش کی اور وہ اسی سے نسخے لے کر آج جہاں بانی پہ پہنچ گیا اور ہم صاحب قرآن ہو کر بھی قرآن کو نہ سمجھے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اس ذریعے سے مصر پہ بٹھایا. اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھا حضرت یوسف سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ جی اب تو میرا نام ہوگا صرف بادشاہت کا، سارا معاملہ ہی آپ کے ذمہ، بس سب کچھ آپ کو. بس میں تو ایسا سمجھ رہے کہ جیسے تاش میں بادشاہ ہوتے ہیں ایسے بادشاہ تم، بس میرا نام ہوگا سب کچھ تمہارے. اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہو گئے، اسلام بھی لے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے، آپ کی دعوت سے، آپ کے کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ فوراً اسلام.
اور یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا نظم نسق، ایسی دیانت، تقوی، پرہیزگاری کے ساتھ سنبھالا کہ دنیا حیران ہے۔ اب صرف یہ نہیں تھا کہ مصر والے لوگ آرام سے تھے، بلکہ اور لوگوں، فلسطین والے، شام والے، کنعان والے، سب لوگ مصر سے آگے غلہ لے رہے تھے کہ ان کے پاس تو ساری قحط پورے علاقوں میں پھیلا ہوا۔ اسی ضمن میں قرآن کہتا ہے کہ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ بھی جناب کنعان سے 10 بھائی جو ہیں وہ بھی آئے، پیسے لے کے آئے، سامان لے کے آئے، اپنے اونٹ لے کے آئے، اور انہوں نے آ کے درخواست پیش کی کہ مہربانی کریں، ہمارے ہاں بھی بہت بڑی قحط ہے اور ہمیں غلہ دیا جائے۔ تو اس دور میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ فیصلے ایسے کیے تھے، ایک تو غلہ اس کو ملتا تھا جو خود آئے۔ آپ نے فرمایا کہ یوں نہیں کہ تم ایک آدمی آگے 10 کا لے جائے، نہیں، ہر آدمی خود آئے اور ہر آدمی کو ایک بوری ملتی تھی، اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گا، کم بھی نہیں ملے گا۔ تو اب جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو یوسف علیہ السلام فوراً پہچان گئے کہ اچھا آج میرے بھائی ہے۔ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائی نہ پہچان سکے، چونکہ بات بھی ٹھیک تھی کہ وہ بھائی تو اپنی اصلی حالت میں تھے نا جی، لیکن یوسف علیہ السلام کہاں 7 سال کا بچہ، 40 سال عمر ہو گئی اور تخت پہ بیٹھا ہے، تو وہاں تو دماغ بھی نہیں جا سکتا تھا نا ان کا کہ یوسف علیہ السلام اس مقام پہ ہوں گے، اس لیے انہوں نے تو نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے اور یوسف علیہ السلام نے مزید تحقیق کے لیے ان کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی تمہاری زبان جو ہے یہ زبان تو مصری نہیں ہے، تم تو عبرانی میں بات کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا ہاں ہماری زبان عبرانی ہے، ہم تو مصری نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم مصری نہیں ہو تو پھر معلوم ہو سکتا ہے کہ تم جاسوس ہو، کسی دوسرے ملک سے ہمارے گھر میں کیسے گھستا ہے ہماری میں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں یوسف علیہ السلام، اصل بات یہ ہے ہمارے علاقوں میں قحط پڑا ہوا ہے اور ہم نے آپ کا نام سنا ہے اور اسی لیے ہم کو غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم جاسوسی کرنے کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ اور آپ بادشاہ سلامت، آپ ہمیں ایسا نہ سمجھیں، ہم تو کنعان سے ہیں اور حضرت یعقوب پیغمبر کی اولاد میں سے، ہمارا تو باپ نبی ہے علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا اچھا کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا جی بھائی تو ہم 12 ہیں، لیکن ایک بھائی تو ہمارا بچپن میں ہی گم ہو گیا، اور ایک بھائی جو ہے نا وہ ابھی والد صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ سب سے چھوٹے ہیں اور ابا جان ان سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اس لیے وہ نہیں آئے ہمارے ساتھ، ورنہ ہم جو ہیں 12 بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا بات یہ ہے کہ تمہاری اس بیان کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر آئندہ تم آؤ تو اپنے بھائی کو لے کے، ایک تو مجھے پتہ چلے کہ تم سچ کہہ رہے، اور دوسرا بھائی کو لے کے آؤ گے تو دیکھو تمہیں پتا ہے کہ جو بھی میرے دروازے پہ آتا ہے ہم اس کو خالی نہیں بھیجتے، تو تمہیں 10 کے بجائے 11 آدمی کا غلہ ملے گا، تمہارا بھی تو فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا جی بات ٹھیک ہے، ہم کوشش تو کریں گے ان کے والد کو بنانے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے والد اجازت دیں یا نہ دیں۔ تو اب پھر موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام نے تھوڑا سا ڈانٹ بھی دیا، فرمایا اچھا اگر پھر تم اس بھائی کو لے کے نہ آئے میرے پاس تو پھر نہ آنا غلہ ہوگا نا۔ انہوں نے کہا اچھا جی کوشش کریں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اب یوسف علیہ السلام جان تو گئے کہ میرے بھائی ہیں، تحقیق بھی مکمل ہو گئی، آپ نے حکم دیا کہ کچھ ان کے جو پیسے ہیں وہ کسی چیز میں لپیٹ کے گندم میں ڈال دو، واپس کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے یہ اصل بات تک پہنچ جائیں،
اور بعض مفسرین نے لکھا کہ یوسف علیہ السلام کے کرم نے یہ گوارا نہ کیا کہ اپنے باپ سے بھی پیسے لے کے گندم دے، میں کسی طریقے سے پیسے واپس۔ اور دوسرا، یوسف علیہ السلام یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر پیسے نہ ہو سکتا ہے پھر غلہ لینے ہی نہ آئے، پیسے ہی نہیں تو کیا لینے آئیں گے بیچارے، تو اگر یہ پیسے ان کو واپس مل جائیں گے تو جلدی آ جائیں گے، چلو یار ابھی 10 بورے لے کے آئے، 10 بورے اور لے کے آؤ، اب تو پیسے بھی ہیں ہمارے پاس۔ تو ان حکمتوں کے پیش نظر یوسف علیہ السلام نے پیسے ان کے سامان میں ڈال دیے اور وہ روانہ ہو گئے۔ لیکن علماء کہتے ہیں خدا کی شان دیکھو کہ سارے انتظامات تو یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں لیکن اپنے باپ کو خبر نہیں دیتے، اب تو بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ چلو بھی جیل کے زمانے میں تو خبر نہ دی کہ بھی تکلیف کی بات ہے، کیا سنانی ہے، کیونکہ جیل اللہ معاف کرے، جیل تو جیل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو محفوظ رکھے، ہر آدمی کو بچائے۔ اسی لیے مفسرین نے ایک عجیب کلام لکھا ہے، عجیب عبارت لکھی ہے کہ یوسف علیہ السلام جب جیل سے آئے تھے تو جیل کی دیوار پہ آپ نے چند ایک کلمات لکھے تھے جو آج تک بھی تاریخ میں کتابوں میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے لکھا تھا کہ ہذہ منازل البلوى، جیل کیا ہے، یہ مصیبتوں کے گھر ہے، وقبور الاحیاء، اور زندوں کے لیے قبر ہے، وشماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کے لیے خوش ہونے کا اور ہمارے لیے شرمندگی کا مقام ہے، واختبار الاصدقاء، اور دوستوں کے امتحان کا وقت ہے۔ پھر پتہ لگتا ہے نا کہ کون میرا دوست ہے۔ ایسے تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے نا دوستوں، جب آدمی کے پاس عہدہ نہ رہے، عزت نہ رہے، تکلیف میں پڑا ہو، پھر کوئی ملنے جائے تو پتہ لگے نا کہ دوست ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں نہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو باخبر کیا۔ تو اس میں سب سے بڑے بڑے علماء نے جواب لکھے ہیں، لیکن سب سے جو قوی جواب ہے اور راجح جواب ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کا ابھی حکم نہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور نبی کوئی بات نہیں کر سکتا جب تک اللہ وحی میں حکم نہ دے۔ تو ابھی وہ مدت امتحان یعقوب ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے جب تک اللہ حکم نہ دے کیسے یوسف علیہ السلام خبر کر؟ ہر چیز کا ایک وقت مقرر۔ اب جناب جب وہ واپس آ گئے اپنے والد کے پاس، فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون۔ آگے کہنے لگے کہ مہربانی کریں آپ ہمارے ساتھ بھائی بنیامین کو بھیجیں، ایک تو اس کے حصے کا ہمیں غلہ بھی ملے گا اور باقی فکر نہ کریں، ہم ان کی پوری پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تو دل میں بڑے جلے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کیسے اعتبار کر لوں، جیسے یوسف کی حفاظت کی، اس کو بھی تو تم لے گئے تھے نا، کہتے تھے کہ ہم حفاظت کریں گے، جیسے تم نے کیا حفاظت کرنی ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں قال هل آمنكم علیہ الا كما امنتكم على اخیہ من قبل فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ اب جناب جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا پیسے بھی پڑے، انہوں نے کہا ابا جان دیکھو اب زمانے ہوئی، اب تو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں، پیسہ بھی موجود ہے، اور مہربانی کریں بس بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے، مہربانی کر کے ہم لے آپ نے فرمایا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ تم پہلے میرے ساتھ وعدہ کرو، عہد کرو اور قسم کھا کے یقین دلاؤ کہ تم پوری بنیامین کی حفاظت کرو گے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کسی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے تم بے بس ہو جاؤ، اگر یہ وعدہ کرو تو پھر تو ہو سکتا ہے، ورنہ اب میں بنیامین کو بھی بھیج دوں، پہلے میں یوسف علیہ السلام کے فراق میں رو رہا ہوں اور ایک میرے ساتھ ایک بچہ ہے اس کو بھی بھیج۔ تو سب نے کہا کہ جی بالکل آپ فکر نہ کریں، آپ ہم سے ہر حال میں عہد لیں، ہم ہر حال میں قسم کھائیں گے، کیونکہ ایک ہمارے لیے بڑی توہین کی بات ہے، یا تو ہم بالکل مصر میں نہ جائیں، اور اگر جائیں بغیر بھائی کے تو یوسف علیہ السلام کا تو خیر ان کو پتہ نہیں تھا بادشاہ ہے، مصر کے سامنے جھوٹے بنے،
اور پھر اس نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ہماری چیز پیسے بھی واپس کر دی اور غلہ بھی ہمیں دے دیا. اور ابا جان اتنا بڑا ہمارا خاندان ہے, یہ 10 بوریاں کیا کریں, اور بادشاہ اتنا مہربان ہوا ہے تو ہم اور زیادہ لے آئیں. تو ابا جان نے اجازت دے دی, لیکن یہاں پر انہوں نے ایک بات کی, وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جاتے ہو تو پھر ایک بات یاد رکھو کہ جب ملک مصر میں پہنچ جاؤ تو پھر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف علاقے. اس کی وجہ کیا؟ علماء نے لکھا وجہ یہ تھی کہ 11 بھائی ہوں اور خوبصورت ماشاءاللہ اور کٹھے جا رہے ہوں تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں گی اور ہو سکتا ہے کہ بیٹے نظر بد کا شکار ہو جائیں, کیونکہ نظر بد جو ہے وہ حق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا العین حق, کہ نظر جو ہے وہ لگتی. حتیٰ کہ محاورات عرب میں بھی یہ کلام موجود ہے کہ نظر بد جو ہے ایسی چیز ہے کہ بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتی ہے, یعنی ایسی بلا ہے کہ بندے مر بھی جائے. اچھا, اب جدید جو ریسرچ ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض انسان کی نظروں میں ایسا سمیات کا ایسا زہریلا میدہ ہے کہ وہ اس کی نظروں کے ساتھ دوسری کی طرف منتقل ہوتا. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ایک تو مسئلہ شرعاً ضروری ہے کہ بھی نظر جو ہے وہ حق, بلکہ ایک صحیح حدیث مبارک میں ہے حضور کے ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا سہل ابن حنیف, بعض کہتے ہیں سہل ابن حنیف. تو وہ بیچارے غسل کر رہے تھے, احرام باندھنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے, غسل کر رہے تھے. تو آدمی بہت خوبصورت تھا. تو عامر ابن ربیعہ ایک شخص ہے, وہ جو گزرا اس نے جناب جب دیکھا تو اس کی نظر پڑی, انہوں نے کہا یار کمال ہے, اتنا خوبصورت. بس غالب نے تو وہیں گر گیا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی, آپ نے فرمایا جلدی کرو لے آؤ, اور جس آدمی نے یہ بات کہی ہے اس کو جلدی بلاؤ. تو عامر ابن ربیعہ کو بھی بلایا گیا. تو حضور نے فرمایا کہ جلدی سے غسل کرو ایک برتن کے اندر, اور سارا پانی جو ہے اس میں جمع ہوتا رہے. وہ سارا پانی جمع ہوتا رہا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ پانی لے کر اب سال پہ جس کو نظر لگی ہے اس پہ ڈال دو. تو جب اس پہ ڈالا گیا تو فوراً ٹھیک ہو گیا. آپ نے فرمایا عجیب بات نہیں, تم اپنے بھائی کو ختم کرتے جب تمہیں پتا ہے کہ تمہاری نظر لگتی ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی ایسی اچھی چیز, اچھا جوان, اچھا بچہ, اچھا بیٹا, اچھی گاڑی, اچھا گھر, تو فوراً آپ کہیں ماشاء اللہ. جب آپ یہ کہیں گے تو آپ کی پھر نظر نہیں لگے. بعض علماء نے فرمایا کہ تبارک اللہ, بعض علماء نے فرمایا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا نام لے لیں گے تو اب آپ کی نظر نہیں لگے. اچھا, ایک یہ ہے کہ اگر نظر لگ جائے تو کیا کریں, تو اس کے لیے بھی احادیث رسول پاک میں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم میں بھی حضور نے دعا سکھلائی ہے. آپ نے پناہ مانگی ہے من کل عین لامۃ حامۃ, من کل حامۃ ومن کل عین لامۃ. تو اس طرح ایک بعض بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اگر یہ کثرت سے پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرماتے ہیں. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو نظر بد لگتی ہے, دوسرا نظر بد کا پیشگی علاج بھی ہے, اور لگ جائے تو پھر بھی اس کا علاج اسباب کی حد تک کرنا بھی جائز ہے. اور اسی لیے بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک,
ان کل داء یؤذی، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو حدیث پاک میں موجود ہیں۔ تو اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا منشا یہ تھا، ان کے دل میں خیال تھا کہ اتنے بندے جب ایک دروازے سے جائیں گے تو مسئلہ بن جائے، لیکن اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو کسی کو کوئی بھی دنیا کی تدبیر نہیں روک سکتا۔ اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی تھی کہ انہوں نے سوچا کہ جب یہ 11 آدمی ایک قد و قامت میں اور ایک خیال میں جائیں تو کہیں وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ حملہ آور ہیں، کوئی ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے ہیں، اور تو خدا نہ خواستہ اور کوئی نقصان ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اور پھر بنیامین کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس کی اچھا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھی اگر یہ سارے خیالات تھے تو پہلی دفعہ جب بیٹے گئے اس وقت خیال کیوں نہیں آیا؟ حالانکہ یہ بیٹے تو پہلے بھی جا چکے ہیں، اللہ لے کے آ چکے ہیں، اس وقت تو ان کو آپ نے نہیں کہا تھا کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہوں۔ اس کی علماء نے حکمت بیان فرمائی، انہوں نے کہا اصل وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ تو بنیامین تھا، تو حضرت کو خیال آیا کہ ہم نے یوسف کے مسئلے میں بھی خیانت کی تھی، اب بنیامین کے مسئلے میں بھی کوئی بہانہ نہ بنائے۔ وہاں کہا تھا نا کہ بھیڑی آگے لے گیا، آپ کہیں گے جی ہم کٹھے جا رہے تھے ہمیں پکڑ لیا، کہا بھائی کٹھے نہ جاؤ بابا، رہتا جاؤ، آگے جا کے کٹھے ہو جاؤ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی پہلی دفعہ آئے تو کوئی توجہ نہیں کرتا، لیکن جب تعارف ہو گیا کہ یعقوب علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے ہیں اور ایک ہی باپ کے 12 بیٹے ہیں تو یہ بات تو اب مصر میں مشہور ہو گئی، اب جائیں گے تو ہر آدمی دیکھے نہیں، کوشش کرے گا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو تعلیم دی۔ اب جناب وہ سارے کے سارے اپنے بھائی کو لے کے آئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ نے طریقے سے بنیامین کو بلایا اور تخلیے میں لے گئے اور فرمایا کہ بنیامین مت گھبراؤ، میں تمہارا بھائی یوسف تو ہوں۔ تو بنیامین نے دیکھا اب تسلی کہ ہاں بھائی یہ تو یوسف، کیونکہ اس وقت بنیامین اور بہت چھوٹے ہو، سب سے چھوٹے۔ انہوں نے کہا بالکل نہ گھبراؤ، اب الحمدللہ اللہ نے مجھے بادشاہ بنایا ہے اور پھر تم میرے پاس پہنچ چکے ہو۔ اس نے کہا اب جب اللہ نے ملا دیا ہے تو اب تو پھر میں واپس جانا نہیں چاہتا، مجھے روک لیں۔ انہوں نے کہا یہ کیونکہ میرا نام جو ہے یہاں عدل، انصاف، تقوی، کریم ہونے سے، رحم دل ہونے سے معروف ہے، اور اگر میں روکتا ہوں یہ تو اللہ جانتا ہے تم میرے بھائی ہو، لیکن عام لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ میں بھائی کو روک رہا ہوں، اور ابھی کھل کے بتلانے کا وقت نہیں آیا، اللہ کا حکم نہیں۔ تو نے کہا کہ اچھا میں کچھ سوچتا ہوں، کوئی تدبیر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے تدبیر یہ فرمائی، اور یہ تدبیر جو ہے کہ بھئی اپنا ان کا ایک برتن تھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے پانی پیا کرتے تھے، اور وہ اس زمانے میں بڑا قیمتی قسم کا برتن تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پانی کے لیے برتن نہیں تھا بلکہ اسی سے وہ اپنا غلہ جو ہے بھر بھر کے پیمائش کی جاتی تھی۔ پہلے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا وزن نہیں ہوتے تھے، وہ لکڑی کے ایسے بنے ہوتے تھے، اسے بھر بھر کے آدمی دیتے تھے کہ یہ اتنی گندم ہو گئی، بھئی اتنی چیز ہو گئی، تو وہ سکھایا۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ قَالُوا نَفْقِدُ سُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ۔ اب جب ان کو سامان دیا گیا، ان کو غلہ دیا گیا، ساری چیزیں دی گئیں، تو روایات میں آتا ہے تفصیل کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازمین کو سکھلایا کہ جب ان کو تم بھرائی کرو نا تو اس میں ذرا یہ برتن بھی ڈال دیں،
اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی نے یہاں بڑی اشکال پیدا ہوئے ہیں ان آیات مبارک میں۔ ایک تو اشکال علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ بھئی آخر یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جب وہ دیکھ چکے ہیں کہ میرے بیٹے ایسے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور پھر آگے جھوٹ بولا اور کپڑوں پہ جھوٹا خون لگا کے لے آئے اور یوسف علیہ السلام کو جا کے انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، پھر یوسف علیہ السلام کو جا کے بیچ دیا، تو جب اولاد اس مقام پہ پہنچ جائے کہ بھئی ایک بھائی کو جا کے بیچ دے اور بثمن بخس، بالکل یعنی بے ذکر چیزوں بعد کا کھوٹے پیسوں میں بیچ دیا، تو جب اتنے بڑے جرائم کر چکے تھے پھر انہی کو یعقوب علیہ السلام دوبارہ اپنا دوسرا بیٹا بھی دے کے بھیج رہے ہیں اور ان کو گھر سے بھی نہیں نکالا، اور وہی لوگ ہیں جو غلہ لے کے غلہ لینے کے لیے بھی جا رہے ہیں، پھر آئے پھر جا رہے ہیں، تو آخری یعقوب علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا؟ تو اس کا راجی جواب یہ ہے، ویسے تو علماء نے بڑے جواب لکھے ہیں اور اس پہ بڑی بڑی کتابیں اور بڑی بڑی تفاصیل ہیں، لیکن موٹی بات یاد رکھیں کہ اصول یہ ہے کہ اولاد جتنی بری ہو جائے اگر امید اصلاح باقی ہے تو پھر اس کو دور نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس سے اور برائی کا امکان ہو سکتا ہے، اچھائی کا امکان نہیں ہوتا۔ یعنی فقہا کے نزدیک اب یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ انسان ہے، اس کی اولاد اپنے ہاتھ میں، کون کہتا ہے میری اولاد بری ہو؟ لیکن یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، چاہے تو گرو کی اولاد کو اچھا کر دے، چون کی اولاد کو برا کر۔ لیکن اگر اولاد ہے یا بھائی ہے یا رشتہ دار ہیں وہ برے، لیکن آپ کو توقع ہے کہ میں اگر لگا رہا، کوشش کرتا رہا تو ہو سکتا ہے ان کی اصلاح ہو جائے، تو پھر آدمی کو تعلق نہیں توڑنا۔ اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنا تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے ملازمین کو یہ سکھلایا کہ بھئی برتن جو ہے ان کے غلے میں ڈال دیں، اور جب یہ قافلہ نکل جائے اور مصر سے باہر نکلے نا، پھر جا کے پکڑے ان کو کہ کہیں بھی یہ تم چوری کر کے جا رہے۔ تو اب اس پر بھی بہت ساری تفاصیل ہیں کہ بھی یوسف علیہ السلام بھی تو نبی ہیں، اب تو 40 سال ہو گئے، نبوت بھی مل چکی، تو یوسف علیہ السلام نے آخر ایسی بات کیسے کی کہ خود برتن ڈال دیں اور خود ان کو کہیں کہ تم چور ہو، اور پھر باقاعدہ، چونکہ ملازموں کی کیا ضرورت ہے کسی کو جا کے کہیں کہ تم چور ہو، وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے سے ہی کہہ رہے ہیں نا، جیسے قرآن کہتے ہیں انہوں نے جا کے کہا کہ ٹھہرو ٹھہرو انکم لسارقون، تم تو چور۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں کہ اصل میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی تو چوری تھی نا کہ یوسف کو باپ سے چرا کے لے گئے، کنویں میں ڈال کے بیچ آئے، اس سے بڑی کوئی چوری ہے؟ انہوں نے کہا تو ٹھیک کہ انکم لسارقون، چور تو ہو، چلو اب نہ صحیح، پہلے تو چوری کر چکے ہو نا، اطلاع کے سارے کو کرنے کا تو جائز ہے، لیکن اصل بات جو ہے وہی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ یہ سب کچھ جو بھی یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ تعلیم سے کر رہے ہیں۔ جب خود قرآن کہتا ہے کہ کذالک کدنا یوسف، ہم نے تو یوسف کو یہ سکھلایا، یہ خفیہ طریق جو ہے ہم نے تو سکھلایا یوسف علیہ السلام۔ تو جب یوسف علیہ السلام یہ تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ کریں تو پھر یوسف علیہ السلام کے ذمے اتنی لمبی چوڑی بحثیں لانے کی ضرورت کیا ہے کہ ہم کہیں کہ جی نبی ہو کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور پھر ان کا برتن کیوں ڈالا گیا، پھر ان کو کیوں آوازیں دی گئی کہ تم چور ہو، اور وہ تو چور نہیں تھے بیچارے، وہ تو صاف دامن تھے، ایسے الزام ان پہ کیوں لگایا گیا؟ تو یہ ساری ایک اللہ کے فیصلے تھے، اللہ کی حکمتیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا جب فیصلہ اور اللہ جس بات کا حکم دے دے تو وہ بات پھر اللہ کا حکم ہو گیا، وہ جائز نہ جائز ہونے کی تو بات ہی ختم ہو گئی۔ جب ایک ترکیب خود خدا آپ سکھلا دے، اسی لیے علماء نے کہا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو کہتے ہیں ہیلا، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ہیلا، اور بڑی بڑی کتابوں میں آپ جب پڑھیں گے تو کتاب الحیل، یعنی حیل پر، حیلوں پہ مشتمل باب باندھے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے حنفی حضرات جو ہے نا جی علماء احناف، ان کو تو اکثر علماء اسی بات کا بہت بڑا تانا دیتے ہیں کہ یہ حنفی تو ہیں ہیلے باز لوگ، یہ تو ہر بات میں کوئی نہ کوئی ہیلا نکال ہی دیتے ہیں۔
کیونکہ کچھ واقعات کتابوں میں ایسے ملتے ہیں جس کی بنا پر دوسرے حضرات کو یہ بات کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جیسے ایک آدمی نے قسم کھائی تھی کہ میں آج رات جنت میں سوؤں گا، تو کیسے سوئے؟ کسی عالم نے کہا کہ تم مدینہ شریف چلے جاؤ، ریاض الجنہ میں جا کے سو جاؤ، ٹھیک ہے تمہاری قسم پوری ہو گئی۔ اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے لیکن میں آج مدینہ منورہ کیسے پہنچوں؟ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا کہ اچھا حل من ابواک حی، تمہارے ماں باپ میں کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا بس اس کے قدموں میں جا کے لیٹ جاؤ، بس قسم پوری ہو گئی، کیونکہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے تو جنت ہوتی ہے، بس بات ٹھیک ہے۔ جس پیغمبر نے کہا رہو تو تم میں ریاض الجنہ، اسی نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو اس انداز میں وہ مسئلہ جو تھا تو فوراً حل ہو گیا۔ اس لیے بات، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، بعض ہیلے جو شریعت کے حکم توڑنے والے ہوں، یاد رکھو وہ غلط ہو، وہ ناجائز ہیں، مذموم ہیں، اور کبھی بھی ان کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ اور بعض ہیلے ایسے ہوتے ہیں کہ شریعت کے حکم کو نہیں توڑ رہے بلکہ شریعت کے حکم کے پورا کرنے میں ممد و معاون ہو رہے ہیں، تو وہ ہیلے جو ہے وہ جائز۔ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں نا جی کہ اپنا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہ زکوٰۃ تو سال پورا ہو تو پھر ہی دینی پڑے گی نا، تو 11 مہینے گزرے تو اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کے بیوی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، میرا تو سال نہیں گزرا۔ پھر جب اس کا سال گزرنے کے لیے آیا تو بیوی نے نکال کے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، تو سال کسی پہ گزرنے ہی نہیں دیتے، نہ سال گزرا نہ زکوٰۃ دی۔ اچھا ایک ہمارے دیہات میں سنا تھا، ایک مولوی صاحب تھے، مولوی تو نہیں تھے یعنی بیچارے داڑھی والا مولوی بن جاتا ہے نا، تو وہ زکوٰۃ جو نکالتے ہیں، مثلاً زکوٰۃ اس زمانے میں 400-500 روپے زکوٰۃ بنتی تھی، 400-500 روپے اس دور میں بڑی بات ہوتی، تو وہ کیا کرتے کہ ایک بوری گندم کی، وہ بھی زکوٰۃ، اس گندم کی بوری میں جناب وہ زکوٰۃ والے پیسے پلاسٹک وغیرہ کسی چیز میں باندھ کے چھپاتے، اور کسی غریب کو بلاتے، کہتے بھئی یہ گندم کی بوری جو ہے نا یہ زکوٰۃ یہ ہے، لے جاؤ، یہ بوری تمہاری، اور اس میں جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا۔ وہ کچھ ٹھیک ہے، اچھا وہ کہتا کہ جناب یہ 2.5 من اس میں گندم ہے، اب 2.5 من گندم کیسے میں اٹھا سکتا ہوں؟ تو آپ مجھے موقع دیں کہ میں جا کے کوئی سواری شواری لے آؤں، کل میں کوئی لے آؤں گا، کوئی ریڑی چھیڑی لے آؤں گا، تو پھر اس کو لے جاؤں گا، 2.5 من کی بوری سر پہ اٹھا کے میں جا نہیں سکتا۔ تو کہتے ٹھیک ہے۔ اب جب وہ جانے لگتا تو اس کو پھر بلا لیتے، کہتے اچھا بھائی ادھر آؤ، بات یار تم ریڑی لے کے آؤ گے اور تمہارا دیکھو گھر کتنا دور ہے، پھر تم لے، آج کل گندم کا کیا بھاؤ ہے؟ اس نے کہا جی 100 روپے من۔ نے کہا 2.5 من کے کتنے پیسے ہو گئے؟ اس نے کہا 250 روپے۔ نے کہا تمہیں 250 مجھے بیچ دو، 250 لے لو، وہاں جا کے گندم خرید لینا، خام خواہ اٹھائے پھر ہوگے۔ تو اس کو فقیر کو بھی آسانی ہو گئی، اس نے کہا یار ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ 2.5 من کی بوری اب ریڑی لے آؤ لے جاؤ، پتہ نہیں پھر گندم کیسی ہے، ریٹ صحیح لگتا ہے نہیں لگتا ہے، تو شریف آدمی مجھے 100 روپے من کے حساب سے پیسے دے رہا ہے، وہ پیسے لے کے چل گیا۔ اس نے کہا اچھا اب یہ آپ نے مجھے بیچ دیا، اپنے ہاتھ سے میرے سپرد کرو تاکہ تملیغ اور ملک اور قبضہ سب مکمل ہو جائے۔ وہ دے گیا، اس نے کہا میں نے تو ساری زکوٰۃ دے دی تھی، اب واپس دے گیا تو میں کیا کروں؟ تو یہ ہیل جو ہے یہ حرام۔ ایک بات کیا، ایسے ہیلے کرنا جو ہے یہ حرام، لیکن ایسا ہیلا کہ جس میں شریعت اسلام کے قوانین نہ ٹوٹے، یاد بلکہ اسلام کے قانون میں اس کو راستہ دیا جائے۔ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی نیا نیا مسلمان ہو اور کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو جائے کہ آپ اگر اس پر وہ سختی نافذ کرتے ہیں تو وہ اسلام سے بھاگتا ہے، تو وہاں ایسے مواقع پر پھر ہیل کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ایک بڑے گناہ سے بچنے کے لیے ہم جو ہے ہیلا کر کے اس طریقے سے نکل جائے اور اللہ کے رسول کا فرمان بھی نہ ٹوٹے، یہ بھی شرط ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے خود یہ یوسف علیہ السلام کو ترکیب سکھلا دی کہ بھی ان کے سامان میں برتن رکھ دو، پھر جب یہ پکڑے جائیں گے تو نکلے گا بنیامین۔ اور قاعدہ ان کے قانون میں یہ تھا کہ بھی جس کے مال سے چیز نکلے یعنی چوری برآمد ہو جائے اس کو آپ پکڑ کے روک سکتے ہیں۔ مقصد تو بنیامین کو روکنا تھا، اور بنیامین کا روکنا تو جائز تھا نا، بنیامین تو بھائی ہے نا یوسف علیہ السلام کا، یعنی ایک جائز چیز کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی بات ایسی ظاہراً نظر آ رہی ہے، ورنہ اصل مقصد یوسف کا کیا ہے کہ بھائی کو حاصل کریں۔
اچھا بھائی کو ان لوگوں سے بچائیں جنہوں نے یوسف کو بیچ دیا تھا. یوسف علیہ السلام تو اچھا کر رہے ہیں, کوئی برا کام تو نہیں کر رہے. اور بنیامین کی بھی یہ خواہش ہے کہ بھائی جان اب اللہ نے ملایا, میں نہیں جانا چاہتا ان کے ساتھ. ان کا کیا اعتبار ہے, یہ آپ کو بیچ گئے مجھے چھوڑ دیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ چیزیں جو ہیں, تو ورنہ اللہ کے نبی ایسی بات نہیں کر سکتے جو اللہ یا اللہ کے احکام کے خلاف ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, قصص الانبیاء علیہم الصلوات والتسلیم کے سلسلے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ مبارک, جس کو اللہ نے خود قرآن میں احسن القصص فرمایا ہے. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین بھی آ گئے. بنیامین پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بات کھول دی کہ میں یوسف ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو روکنے کے لیے ایک ہیلا فرمائے کہ اپنے ملازمین سے کہہ کے اپنا ایک برتن بنیامین کے غلے میں رکھوا دیا گیا. کیونکہ قانون یہ تھا کہ اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور جس سے چوری کا سامان برآمد ہو جائے وہ بندہ پھر اسی کی قید میں آ جائے. تو یہ بھی ہم نے الحمدللہ عرض کر دیا تھا کہ توریہ یا ہیلا جو ہے وہ شریعت میں اگر کسی جائز کام کے لیے ہے, یعنی شرعی احکامات کو اس سے توڑا نہیں جا رہا بلکہ شریعت کے احکام پہ عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ایسا ہیلا کرنا جائز. لیکن کوئی ایسا ہیلا کیا جائے جس سے اسلام کے احکام کو توڑنا مقصود ہو تو وہ حرام. جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور آدمی بغیر کسی وجہ کے سفر شروع کر دے کہ چلو جی روزے نہیں رکھنے پڑیں گے, مسافر یا اپنے آپ کو بلا وجہ بیمار ظاہر کر لیں, یہ چیزیں شریعت میں حرام. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام خود مظلوم تھے. انہی بھائیوں کے ظلم نے ان کو غلام بنا کے بازاروں میں بکوا دیا. پھر ان کے بعد بنیامین بھی ان کا نشانہ ستم بنا. تو اب اگر حقیقت میں تو اپنے بھائی کو روکنا چاہتے ہیں, کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے, اور نہ اسی ضمن میں ان کو پکڑ کے چوری کی کوئی سزا دینا چاہتے ہیں کہ باقی بھائیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دے, تو غصہ نکال رہے ہیں. وہ تو اپنے بھائی کو صرف روکنا چاہتے ہیں جو شریعت میں ان کا حق, اور ساتھ اللہ کی قدرت سے اسباب بھی بنتے جائیں کہ پھر پورے خاندان کے جمع ہونے کا ذریعہ بنے. پہلے یوسف علیہ السلام اکیلے تھے, اب بنیامین بھی آ جائیں گے, پھر اللہ چاہے گا اور بھی آ جائے. اس لیے وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. بہرحال جب ان کی تلاشی لی گئی تو سامان بنیامین کے اس غلے کی بوری سے نکل آیا. تو آپ نے فرمایا عجیب بات ہے, یہ دیکھو تم تو کہتے تھے کہ ہم چور نہیں ہے, سامان تو تمہارے سے نکل رہا. اب وہ بھی غصے میں آ گئے. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 15 سماعت فرمائیں.